اس قسم کا نظام وہاں جو ہے اس دہشت گردی. ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے، ابھی نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ان سے بات کر لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی ریسنٹ اپڈیٹس ہے. جی عامر میر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا امریکہ سے. آپ کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، تو کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سے، کس حوالے سے بات ہوئی آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے؟ دیکھیے، وہ آج نواز شریف صاحب نے مجھے اور انڈین جرنلسٹ نے برکھا دت ہم دونوں کو بریک فاسٹ پر بلایا تھا. تو کل جو ان کی منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہماری زیادہ بات چیت ہوتی رہی. تو زیادہ تر جو ہماری گفتگو تھی وہ آف دی ریکارڈ تھی، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہم نے امپریشن گیدر کیا ہے اس نواز شریف صاحب کی میٹنگ سے، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے کہ کل منموہن سنگھ صاحب نے اوباما صاحب کے ساتھ ملاقات میں جو باتیں کی تو میاں صاحب نے بڑے مسکراتے ہوئے اذراہ تفنن برخادت سے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ منموہن سنگھ صاحب انڈیا کے پرائم منسٹر کے طور پر نہیں بلکہ کسی دیہاتی عورت کی طرح میری شکایتیں لگانے کے لیے اوباما صاحب کے پاس گئے تھے. تو اس میں کافی ہماری باتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور جو بیک ڈور چینل سے بات چیت ہو رہی تھی انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اس کی بھی تفصیلات ہمیں انہوں نے شیئر کی ہمارے ساتھ. وہاں پہ سرتاج عزیز صاحب اور جو فورن سیکرٹری ہیں جیلانی صاحب وہ بھی موجود تھے. کافی ساری انہوں نے باتیں ہمیں بتائی ہیں. تو نواز شریف صاحب زیادہ ہوپ فل نظر نہیں آ رہے. ان کا یہ خیال ہے کہ خود منموہن سنگھ اس وقت کافی کمزور ہیں، اور راہل گاندھی نے ان کے ساتھ کل جو کیا ہے اس کے بعد منموہن سنگھ صاحب کی انڈیا میں جو کریڈیبلٹی ہے وہ کافی خراب ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ان کے ساتھ کو بڑا بریک تھرو کرے. اور یہ بھی نواز شریف صاحب نے بتایا کہ ابھی تک جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کنوے کیا گیا کہ نہ تو کل کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری ہوگی دونوں پرائم منسٹر کی طرف سے، نہ ہی کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی. تو نواز شریف صاحب زیادہ ہوپ فل نہیں تھے. برکھا بار بار حافظ سعید صاحب کا معاملہ اٹھا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ جی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ میں ان کے لیے جماعت الدعوہ کے لیے کوئی فنڈ ایلوکیٹ کرتی ہے. تو اس کو پھر اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری بیس لیس ایلیگیشن ہے. تو وہ مجموعی طور پہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ کل ایک نمائشی سی ملاقات ہوگی اور اس میں کوئی بڑا جو بریک تھرو ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے یہ کہا، ہمیں بتایا کہ ہم نے یہ پرپوز کیا تھا انڈین گورنمنٹ کو بیک چینل سے کہ جو ایل او سی پہ جو کچھ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے لیے یونائٹڈ نیشن کی کوئی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ کوئی انکوائری کمیشن بنا دیں، لیکن انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ تیار نہیں ہوئی. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور کسی آپ انکوائری کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو سکتی. تو لگتا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اب انتظار کر رہے ہیں کہ انڈیا میں الیکشن ہو جائے، الیکشن کے بعد ہی کوئی معاملہ آگے بڑھے گا. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انڈیا کو فوری طور پہ احمد اسٹیٹس دینے کا فیصلہ جو ہے مؤخر کر دیا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ انڈیا کے الیکشن کے بعد ہوگا. جی منیب صاحب.